12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت سے 12 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل خذ يدي يا شاهدي لا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ توبہ کے 10ویں رکوع سے ہوا چاہتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یہاں سے منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہ جانے کے بہانے حیلے کرتے ہیں، چونکہ اسلام کے نام پر قربانیاں وہی دے سکتا ہے جس نے دل سے اسلام کو قبول کیا ہو۔ جو مجبوری میں چل رہا ہو، جو حالات کے مطابق چل رہا ہو،
کہ حالات ٹھیک ہو، امن سلامتی عافیت ہو تو وہ پہلے نمبروں پر نظر آئے، اور جب اسلام کی طرف سے کوئی آزمائش کا وقت ہو، قربانی دینے کا وقت ہو، تو ایسے موقع پر ایسے لوگ جو دین اسلام کو ایک بطور مجبوری کے دین اسلام کے ساتھ چل رہے ہوں، وہ کبھی بھی ایسے مواقع پر قربانی نہیں دے سکتے۔ چنانچہ ان منافقین کی تمام حالتوں کا پردہ چاک کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس پاک کلام مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل کی خبر دے دی، اور چنانچہ ارشاد فرمایا گیا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، پیچھے رہ جانے والے منافقین اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے رہ گئے۔ مسلمان غزوہ تبوک کے اندر جب مسلمان صحابہ کرام علیہ مردوان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ تبوک کے سفر کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو غزوہ تبوک ایک تو مدینہ منورہ سے کافی فاصلے پر تھا۔ جس مقام پر غزوہ تبوک واقع ہونا تھا وہ مقام بھی بڑا سخت گرم تھا، اور جس موسم میں مسلمان غزوہ تبوک کی طرف تشریف لے گئے تھے وہ موسم بھی بڑا سخت گرم تھا۔ تو غزوہ تبوک کے اندر زاد راہ کی بھی کمی تھی، مال و اسباب کی بھی کمی تھی، بظاہر افرادی قوت کی بھی کمی تھی کہ دشمن مسلمانوں کی تعداد سے کہیں گنا بڑھ کر تھا۔ تو منافقین دل میں یہ خیال کرنے لگے کہ اب تو مسلمان جہاں جا رہے ہیں یہ کافر چھوڑیں گے ہی نہیں، مسلمان صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کہ پیچھے ہی رہتے ہیں، پیچھے رہیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس نقصان اور ان تکالیف سے بچ جائیں گے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ منافقین جب دل سے اسلام لایا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے اپنے مال کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کرے گا؟ جب وہ پہلے ہی اپنے عیب کو پردہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ صرف گھل ملنے کے لیے تاکہ ان لوگوں پر کوئی انگلی نہ اٹھائے تو وہ بظاہر ایمان لے آئے، تو جو شخص بظاہر ایمان لایا ہو بسم اللہ، معذرت کے ساتھ ایک رکوع ہم نے آگے سے سٹارٹ لے لیا، تو ہم جو پچھلا رکوع جو رہ گیا ہے اس سے آغاز کرتے ہیں۔ یا ایہا النبی، اے غیب بتانے والے نبی، اے غیب بتانے والے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ کفار اور منافقین سے جہاد فرمائیے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر خوب سختی کیجیے۔ یہاں پہ ذرا غور کیجیے گا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ
کسی پر سختی نہ کریں، جب بات کریں تو بہت پولائٹ رہ کر کریں، آپ کی بات میں شدت نہ ہو۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب دین کے دشمنوں کے ساتھ بات کی جائے تو نرم لہجے میں بات نہ کیجیے۔ نرم لہجہ، محبت والا لہجہ، پیار اور ہمدردی والا لہجہ تو یہ اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو دین کے دشمن ہو، جن کا صاف الفاظ میں ذکر ہے الکفار والمنافقین، کہ کفار یہ اللہ رسول کے دین کے دشمن ہیں، منافقین یہ اللہ رسول کے دین کے کفار سے کہیں زیادہ بڑھ کر دشمن ہیں، کہ وہ اسلام کا لبادہ اسلام کو یوز کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اے حبیب آپ ان لوگوں سے جہاد کیجئے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر خوب سختی کیجئے، سخت لہجہ اپنائیے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے یحلفون باللہ ما قالوا، یہ منافقین آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ یہاں پر اس آیت کے تحت ایک شان نزول بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں منافقین کا جو حالات تھے ان کا ذکر کیا۔ یہ سن کر ایک جلاس نامی منافق تھا، اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقین کا پردہ چاک کیا تو جواب میں اس جلاس نے کہا کہ اگر حضور کی یہ باتیں سچی ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بدتر ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ واپس تشریف لائے تو عامر بن قیس نے حضور سے جلاس کا مقولہ بیان کیا کہ جلاس نے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ بات کہی تھی۔ جلاس کو بلایا گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہی، اور کہتا ہے کہ اس عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے کہ میں نے یہ بات کہی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو بلا کر حکم دیا کہ تم منبر کے پاس بیٹھ کر قسم کھاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کو کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ تم نے اگر یہ بات نہیں کی تو تم اس بات پر قسم کھاؤ، اور عامر کو کہا کہ اگر تم نے یہ بات سنی ہے تو تم اس بات پر قسم کھاؤ۔ جلاس نے بعد عصر، نماز عصر کے بعد منبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کہی، اور عامر نے اس پر جھوٹ بولا ہے۔ پھر عامر نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ بے شک یہ بات جلاس نے کہی ہے اور میں نے اس پر کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر عامر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ یا رب اپنے نبی پر سچی بات کی تصدیق نازل فرما۔ ابھی تو ان دونوں کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے
کہ جس میں ارشاد ہوا یحلفون باللہ ما قالوا، کہ یہ دونوں کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا، حالانکہ بے شک انہوں نے کلمۃ الکفر، کلمہ کفر ضرور کہا ہے۔ یہاں پر الفاظ میں ابھی بھی آپ غور کیجئے گا کہ کہا گیا کلمۃ الکفر، تو معلوم یہ ہوا کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے خلاف بات کرتا ہے وہ بھی کلمہ کفر میں داخل ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور وہ اپنے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور وہ چاہا جو کچھ اسے نہ ملا، جو یہ چاہتا تھا کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو گھٹاؤں، کم کروں، اسے وہ مقصد پورا نہ ہوا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان منافقین کو یہی بات بری لگی نا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ ان منافقین کو کیا چیز بری لگتی ہے کہ مسلمانوں پر اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہوتا ہے، تو منافقین کو یہ بات بری لگتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا منافقین گھبرائیں مت، جب وہ مسلمانوں پر دیکھ رہے ہیں کہ رب کا فضل اور کرم ہو رہا ہے، تو رب ذوالجلال نے ان منافقین کو بھی ایک چانس عطا فرمایا، کہا فَإِن يَتُوبُوا، تو پس اگر یہ توبہ کر لیں، یکو خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ منافقین کو توبہ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، تو اس موقع پر جو جلاس نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف بات کی تھی، اسے توبہ کا موقع دیا گیا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، تو رب نے اس کی توبہ کو قبول فرما کر اسے صحابی رسول کا درجہ عطا فرما دیا۔ تو دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہر گناہ کی معافی ہے، بس انسان سچے دل سے اس کے حضور توبہ کر لے۔ تو فرمایا وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ تبارک و تعالی ان منافقین کو دردناک عذاب دے گا دنیا اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی دنیا میں کوئی ولی اور نہ ہی کوئی ان کے لیے مددگار ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جس نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ کس بات کا؟ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالی مال عطا کرے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ضرور بالضرور ہم اس کی راہ میں صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب۔ انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے یوں دعا کیجئے کہ اللہ میرے مال میں برکت دے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے ثعلبہ، تھوڑا مال کہ جس سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں بھی مصروف رہے، ذکر الہی میں بھی مصروف رہے، یہ تھوڑا مال اس مال سے بہت بہتر ہے کہ جس مال کے آ جانے کے بعد بندہ اپنے رب کو بھول جائے۔
جب ثعلبہ کو اس چیز کی نصیحت کی گئی تو ثعلبہ نے بطور ضد کے کہا کہ نہیں، آپ میرے لیے مال کی کثرت اور برکت کی دعا کیجئے کہ جب میرے پاس مال کی کثرت اور برکت ہوگی تو میں رب کی راہ میں خوب صدقہ بھی کروں گا۔ چنانچہ یہ حضرت ثعلبہ مدینہ منورہ کے اندر تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرما دی، آپ کے مال میں برکت ہونا شروع ہوئی، اتنی برکت ہوئی کہ آپ کے پاس ابتداً چند بکریاں تھیں، رسول اللہ کی دعا کی برکت ایسی ظاہر ہوئی کہ چند ہی عرصوں میں اتنا مال ہو گیا کہ آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مدینے سے باہر رہنے لگے، کیونکہ مدینے کے اندر جگہ تنگ پڑ گئی تھی، آپ کے پاس جگہ نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا تو دی، لیکن اس سے پہلے ایک نصیحت بھی کی تھی کہ تھوڑا مال بہتر ہے۔ اب یہی ثعلبہ ہیں جو پہلے تھوڑا مال تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، اب جب مال کی کثرت ہوئی، مال جب بڑھ گیا تو اب نمازوں میں غافل رہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے اب نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہ تھا کہ مال کی حفاظت میں لگ گئے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو حضرت ثعلبہ کے پاس لوگ بھیجے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا گیا کہ حضور نے اب زکوٰۃ کے لیے مال طلب کیا ہے۔ تو اب آپ کی نیت پھر گئی، آپ کہنے لگے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میں اس کی زکوٰۃ نکالتا ہوں تو وہ بھی اتنی بنتی ہے، تو اب میں رسول اللہ کو زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ العیاذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب ظاہری وصال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوا تو اب عاملین زکوٰۃ دوبارہ پہنچے اور کہا کہ زکوٰۃ دیں، تو چنانچہ آپ کو وہ تکلیف تھی کہ میں نے رسول اللہ کو زکوٰۃ نہیں دی، تو آپ نے صدیق اکبر کے زمانے میں جب زکوٰۃ پیش کی تو صدیق اکبر کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ کے زمانے میں انہوں نے نہیں دی تھی تو اب صدیق اکبر نے بھی وہ زکوٰۃ نہیں لی۔ پھر یہ سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس شخص سے زکوٰۃ نہیں لی، یہاں تک کہ خلافت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ نے بھی زکوٰۃ نہیں لی اور یہ شخص یوں ہی ہلاک ہو گیا۔ تو دوستوں، اللہ تبارک و تعالی سے مال میں بھی عافیت طلب کرنی چاہیے کہ مال آ جائے، بندہ رب کی یاد، ذکر الہی اس سے غافل ہو جائے تو ایسے مال کا کیا فائدہ۔ تو یہ منافق کہنے لگا کہ اگر اللہ نے مجھے اپنے فضل سے مال دیا تو میں اس کی بارگاہ میں صدقہ کروں گا، جب مال دیا تو صدقے سے بھول گیا۔ فلما آتاہم من فضلہ، پس جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے فضل سے مال عطا کیا، بخلوا بہ، تو وہ بخل کرنے لگے، وتولوا وہم معرضون، تو انہوں نے اپنا منہ پھیرا اس حال میں کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں نفاق کو پیچھے لگا دیا۔ کب تک نفاق کو پیچھے لگا دیا؟ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن وہ ہم سے ملاقات کریں گے، یعنی روز قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پیچھے منافقت، نفاق کو لگا دیا۔ کس چیز کے سبب؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ،
اس چیز کے سبب کہ جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کیا تھا پھر اس وعدے کی خلاف ورزی کی. وعدہ کیا تھا کہ میرے پاس مال آئے گا تو میں اس کی بارگاہ میں خرچ کروں گا، اس کی خلاف ورزی کی، تو اس خلاف ورزی کے سبب اللہ نے نفاق ان کے دلوں پر لگا دی. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں. تو دوستو یہ بات معلوم ہوئی کہ منافق کی دو نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، کہ جب بھی منافق بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اپنی بات پر ثابت نہیں رہتا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب بھی منافق وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ان علامتوں سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے. یہ بہت بہت بڑی اور ایسا دھبا ہے کسی مسلمان پر جو اپنی بات سے پھر جائے، اپنی کمٹمنٹ سے پھر جائے. نہ صرف پھرے بلکہ اس کو پھر صحیح سمجھنے لگے. یہ اس سے بڑا اعلیٰ درجے کا انسان کے اوپر ایک دھبا ہے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آگے فرمایا الم یعلموا، کیا انہوں نے نہ جانا، ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کہ بے شک اللہ ان کی دل کی چھپی ہوئی باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے. کیا یہ منافقین اس بات سے بے خبر ہو گئے کہ اللہ کو کچھ نہیں معلوم جو وہ پرائیویٹ اپنی محفلوں میں کہتے ہیں، اور آپس میں بیٹھ کر جو کان میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں، کیا یہ اس بات سے بے خبر ہو گئے ہیں کہ رب کو معلوم نہیں؟ تو ایسی بات نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر باریک سے باریک غیب کو بھی جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے. منافق جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، کفار رسول اللہ کے دین کے خلاف جو کچھ کر سکتے ہیں، اللہ خود اپنے محبوب کو ہر چیز کی اطلاع عطا فرما دیتا ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کے مالوں میں کہ جو مسلمان دل سے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں. یہ منافق خود تو خیرات کرتے نہیں، جو مسلمان اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کے دین کی مدد کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ منافق کہتے ہیں کہ اتنے سے مال کی کیا رب کو ضرورت ہے. حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غزوے میں پوری رات محنت کی ایک یہودی کے باغ پر، اور صبح آپ کو چند کھجوریں ملیں. آپ نے ان کھجوروں کا حصہ کیا، آدھی کھجوریں اپنے گھر والوں کے استعمال کے لیے دے دیں اور آدھی کھجوریں رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے. تو اس موقع پر غالباً یہ غزوہ تبوک کا ہی موقع تھا کہ اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا مال لے آئے. یہی وہ موقع تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کا جو آدھا سامان بنتا تھا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے سامان سے زیادہ تھا. اور اب حضرت عقیل انصاری اپنی کچھ کھجوریں لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے کہ رسول اللہ آپ اسے قبول فرما لیجئے. تو منافق اتنی کھجوروں کو دیکھ کر عیب لگاتے ہیں کہ اتنے بڑے غزوے میں جا رہے ہیں، وہ بھی اتنا دور، اتنے صحابہ ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہ چند مٹھی کھجور سے کیا ہو جائے گا. تو منافقین نے جب عیب لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقیل کی دل جوئی رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا جتنا بھی سامان رکھا ہوا ہے ہر ڈھیری کے
اوپر جا کر حضرت عقیل انصاری کی لاہی ہوئی ایک ایک کھجور جا کر رکھ دو. اور آپ نے اپنے عمل سے یہ پیغام دیا جو مخلص ہو کر دین کی مدد کرتا ہے رب اس کے مال کو تمام مالوں کے اوپر رکھ کر اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے. تو یہ منافق عیب لگاتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو صرف اپنی محنت ہی پاتے ہیں، ان کے پاس بظاہر مال نہیں ہے تو کوئی اپنے مال سے دین کی مدد کر رہا ہے اور کوئی اپنی جان سے دین کی مدد کر رہا ہے. تو کہا والذین لا یجدون الا جہدہم، اور کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو صرف اپنی محنت ہی پاتے ہیں. تو یہ منافقین ان پر بھی ہنس رہے ہیں، طعنہ زنی کر رہے ہیں. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو یہ منافقین ان مسلمان صحابہ کرام پر ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ اکبر. جو حضور کے وفادار صحابہ کرام علی رضوان کی بھی توہین کرے، ان کا مذاق اڑائے، تو اللہ براہ راست ان منافقین سے بدلہ لیتا ہے. کہا سخر اللہ منہم، اے حضور کے غلاموں گھبراؤ مت، یہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ ان کے مذاق کا بدلہ خود ان سے لے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم. اب منافقین اس حد تک دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، مسلمان جو عمل کر رہے ہیں منافقین ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو منافق اس آپٹیمم لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ اب رسول اللہ کی رحمت تو یہ چاہتی ہے، توجہ کیجئے گا کہ رسول اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ یہ منافق اب بھی اگر دین کے دشمن ہیں تو حضور کی رحمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، انہیں معافی دی جائے، یہ معاف ہو جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے تو دوبارہ دین کے قریب ہو جائیں گے. لیکن رب ہے، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف کام کرے، دین رسول کے خلاف کام کرے، اسے ایک حد تک موقع دیا جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی ان منافقین سے خود اب بدلہ لے رہا ہے اور اپنے رسول کو فرمایا اے اللہ کے رسول، اے میرے محبوب، تمہاری تو چاہت یہ ہے کہ یہ انہیں معاف کر دیا جائے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، چونکہ یہ براہ راست تیرے دشمن ہو گئے ہیں تو اب ان سے بدلہ اس طرح لیا جائے گا. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے محبوب اب بھی آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان منافقین کے لیے ایک بار نہیں 70 مرتبہ بھی دن میں استغفار کریں تو چونکہ یہ آپ کے دشمن بن چکے ہیں تو میں حکم دے رہا ہوں فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، پس ہرگز اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ جو اللہ رسول کے دین کے دشمن ہو جائیں، رسول اللہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، پھر ایک بار نہیں 70 مرتبہ بھی کریں، تو چونکہ یہ رسول اللہ کے اب گستاخ بن چکے ہیں تو رب یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ 70 بار بھی کریں گے ہرگز اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا. کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اگلے رکوع کا آغاز ہے. مسلمان صحابہ کرام علیہم رضوان غزوہ تبوک کی طرف جب چلے گئے تو منافقین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھے، اور وہ غزوہ تبوک کے اندر جہاں پر سخت آزمائش تھی، بے حد گرمی تھی، جس مقام پر یہ غزوہ تبوک لڑا جا رہا تھا وہ مقام بھی بہت سخت گرم تھا، موسم بھی بہت سخت گرم تھا. تو ان منافقین نے ان حالات کا بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہم پیچھے نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں نہیں جاتے اور پیچھے رہتے ہیں. تو ان منافقین کے تمام حیلے بہانوں کو چاک کیا گیا اور کہا گیا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ. یہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ کر، پیچھے بیٹھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ مسلمان وہاں جا کر اپنا نقصان کریں گے، اور یہ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنا فائدہ کر رہے ہیں. تو یہ منافقین پیچھے رہنے والے خوش ہیں. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور انہیں یہ بات نہ پسند ہوئی کہ وہ اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کریں. جہاد کون کرتا ہے؟ اسلام کے نام پر تکلیف کون برداشت کرے گا؟ کہ جو دل سے ایمان کو قبول کرے گا، جو دل سے اسلام کو قبول کرے گا، وہی شخص، جو شخص دین اسلام کو دل سے قبول کرے وہی تکلیفوں کو اٹھاتا ہے، وقت پر دین کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور منافق کی تو طبیعت یہی ہے کہ جہاں حالات بہتر نہ ہو منافق سائیڈ ہو جاتا ہے. وقالو، تو وہ کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، جو صحابہ کرام علیہم رضوان اس غزوہ تبوک میں جانے لگے ان سے کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، تم اس گرمی میں نہ نکلو، گرمی بہت سخت ہے. قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے نار جہنم اشد حرا، تم اس دنیا کی گرمی کو دیکھ کر دین کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے؟ اس دنیا کی گرمی کی کیا حیثیت ہے؟ نار جہنم، جہنم کی آگ، اشد حرا، اس سے کہیں زیادہ گرم ہوگی. تو تم آج دنیا کی گرمی کے اندر تکلیفیں برداشت کر لو، آج کی تکلیفیں وہ کل کے لیے راحت بن جائیں گی. لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ منافقین اس بات کو سمجھ لیتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پس انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں. قرآن کہہ رہا ہے منافقین اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے انہیں چاہیے کہ وہ اس دنیا میں تھوڑا ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور بہت زیادہ روئیں. کیا مطلب؟ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنا ہنسی مذاق کر سکتے ہیں کریں، جتنا خوش رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں کریں. یہ جتنا بھی ہنسیں، مسلمانوں کا مذاق اڑائیں، خوشیاں منائیں، مگر آخرت میں ان کے لیے جو عذاب تیار کیا جا رہا ہے وہ عذاب دائمی ہے. اس کے مقابلے میں یہ اس دنیا میں جتنا بھی ہنس لیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہی ہے. وہاں جا کر انہیں ہنسنے کی نہیں، وہاں انہیں رونا ہوگا. تو کہا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں. کیوں؟ کیونکہ جزاء بما کانوا یکسبون، کیونکہ یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ اس دنیا میں کماتے ہیں. حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جان لیتے اس چیز کو جس چیز کو میں جانتا ہوں تو تم اس دنیا میں صرف روتے ہی رہتے. تو دوستو اس مبارک فرمان سے ہمیں غور کرنا چاہیے
کہ آخرت کی منزلیں بہت سخت ہیں. کامیاب شخص وہی ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی اس انداز سے تیاری کرے کہ آج وہ اپنے اوپر مشقت تکلیف برداشت کر لے گا تو یہ تکلیفیں کل اس کے لیے خود راحت بن جائیں گی. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ. اب اس آیت مبارکہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی خبر دے رہا ہے کہ اے محبوب، جب تم غزوہ تبوک سے واپس آؤ گے تو یہ منافقین تمہارے پاس آ کر کیا کہیں گے؟ پس اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان لوگوں کی طرف دوبارہ لوٹائے، یعنی آپ دوبارہ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں، تو یہ منافقین اب کیا کریں گے؟ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ. اب یہ منافقین آپ کے پاس آ کر یہ اجازت طلب کریں گے کہ اب جو اگلی مرتبہ غزوہ ہوگا، جنگ ہوگی، اس میں ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلیں گے. یہ منافقین آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر 2 نمبریاں کر رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں آج کا مسلمان تو اس بات میں پریشان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کس پر اعتبار کروں؟ کسی پر اعتبار کرنے کا زمانہ نہیں ہے. جس کو دیکھو وہ ہمارے ساتھ 2 نمبریاں کر رہا ہے. تو دوستو، منافقین تو رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر حضور کے سامنے دین کے خلاف بات کرتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کے معاملات میں آسرے دیتے کہ اب اگلی مرتبہ جب غزوہ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے. لیکن رب ہے، اپنے محبوب کو ایک ایک چیز کی اطلاع دے دیتا ہے. فقل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لن تخرجوا معی ابدا. تم ابھی مجھے یہ آسر امید دلا رہے ہو کہ اگلے غزوے میں تم ہمارے ساتھ ہوگے، ہرگز تم اگلے غزوے میں بھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے. اللہ کے محبوب پہلے ہی خبر دے رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے غزوات میں بھی تم ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا. اور جو میرے اور میرے دین کے دشمن ہیں تم ان کے ساتھ ہرگز جہاد پر نہیں جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، کیونکہ پہلی مرتبہ ہی تم پیچھے بیٹھ جانے پر راضی تھے. جب مسلمان غزوہ تبوک کی طرف گئے تھے تو تم پیچھے رہ گئے، تم پیچھے بیٹھ گئے، تو تم اس پیچھے بیٹھنے پر اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کر عقل مند سمجھنے لگے تھے کہ ہم نے بڑا ہی عقل مندی والا فیصلہ کیا ہے کہ اتنا جانی اور مالی نقصان ہوگا تو ہم کیوں جائیں. تو تمہاری یہ عقل مندی تمہاری طرف تم جب پہلی مرتبہ بزدلی دکھا کر بیٹھ گئے، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. اب تم ہمیشہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو گے، اب تم کبھی میدان میں نہیں آ سکتے. تو دوستو، یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ بظاہر اگر ایسا محسوس ہو کہ تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، قوت میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن بظاہر تعداد میں اضافے اور قوت میں اضافے کرنے سے بھی نقصان ہو جاتا ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ہمیں اصول یہ سکھا رہا ہے کہ اگر ان منافقین کو دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ غزوے میں شریک کرنے کی کہہ دیا جاتا کہ ہاں اگلی مرتبہ تم ہمارے ساتھ ہوگے، تو منافق ہی ہے، اس نے دل سے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا. تو جب وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے گا تو وہ مسلمانوں کو بھی بزدل بنا دے گا. تو یقیناً ہمیشہ کوالٹی کو دیکھنا چاہیے، کوانٹٹی کو نہیں. کوانٹٹی کم ہو لیکن کوالٹی بڑی معیار والی ہو، تو اتنے کم ہونے کے باوجود بھی ان میں ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ اس جذبے کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ دشمن شکست کھا ہی جاتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے پہلے ہی کہہ دیا اب ان منافقین سے صلح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج سب کو کیا ہے، ایک ہی بات ہے کہ سب ایک پیج پر ایک اتحاد کر کے ایک ایجنڈے پر جمع ہو جائیں. ہر شخص کو ایک ہی
شیطان وسوسہ دیتا ہے. میں اس کو یہی کہوں گا کہ ہر شخص کو اس دور میں شیطان ایک ہی وسوسہ دیتا ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ جب سیاسی ونگ ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، تو اسے اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دوسری جماعتوں سے اتحاد کر لینا چاہیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان لوگوں سے کیسے اتحاد ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان بننے سے لے کر اب تک دین کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے رہے ہوں؟ ان لوگوں کے ساتھ کیسے اتحاد کیا جا سکتا ہے کہ ہر موقع پر جب اسلام کو ضرورت آئی قربانی دینے کی، آپ بتائیں نا، جتنے بھی 2006-08 سے غازی صاحب کے بعد سے لے کر اب تک کون سی جماعت ہے کہ جس نے ناموس رسالت پر صحیح معنوں میں پہرا دیا ہو، جو قربانیاں بھی دے، جو اپنے کارکنوں کو شہید بھی کروائے؟ وہ شہید تو رسول اللہ کے نام پر ہو رہے ہیں، لیکن تکلیفیں تو ہیں نا، بظاہر دیکھنے میں ہیں. اتنی تکلیفوں کے بعد بھی اگر بندہ یہ سوچ کے ساتھ بات کہے کہ انہیں کسی دوسری جماعت کے ساتھ اتحاد کر لینا چاہیے، تو دیکھیے دوستوں، اتحاد کرنے سے تعداد تو بڑھ جائے گی، لیکن اس تعداد کا کرنا کیا ہے کہ جب ذہنی ہم آہنگی ہوگی ہی نہیں. یہاں پر تحریک والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے میدان عمل میں نکلنے کی پلاننگ کر رہے ہوں، وہاں دوسرے منافقین یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر میدان عمل میں نکلے تو اتنے مفادات جو وابستہ ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، تو کیا وہ کبھی نکلنے دیں گے؟ کبھی نہیں نکلنے دیں گے. تو دوستوں، صلح کلیت کہ سب کو ساتھ لے کر چلو، یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے، قرآن کے اس مفہوم کے خلاف ہے کہ منافقین کو کس طرح ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے. تو رب نے پہلے ہی کہہ دیا، نہیں، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم پہلی مرتبہ پیچھے رہ گئے، اب تم ہمیشہ کے لیے پیچھے ہو جاؤ. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے. کتنا بڑا حکم ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. میری اور آپ کی اس میں بہت بڑی اصلاح موجود ہے. اللہ کے محبوب کو حکم ہوا کہ اے اللہ کے محبوب، آپ منافقین کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھیں، کیونکہ جو دین کا دشمن ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان کے خلاف باتیں کرتا ہو، تو کیا اب اس کا نماز جنازہ آپ پڑھیں؟ تو کہا نہیں، آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آپ اس کی قبر پر بھی نہ جائیے. کیوں؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اللہ رسول کے ساتھ انکار کیا ہے. تو جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، تو اب ان کی نماز جنازہ پر آپ نہ جائیے اور ان کی قبر پر نہ جائیے. یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اپنے رشتہ داریاں ایک طرف ہیں، لیکن جو اللہ، رسول، اولیاء کرام کا بے ادب اور گستاخ ہے، جس کی گستاخی حد کفر کو پہنچ گئی ہے، جس کو بار بار سمجھایا گیا اس کے بعد بھی وہ نہیں مانا، تو پھر اب آپ اور مجھ پر بھی یہی حکم ہے کہ ہم ان کی نماز جنازہ میں نہ جائیں. ان کی قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہماری فاتحہ سے کیا ہونے والا ہے؟ جب رب نے اپنے محبوب کو حکم دے دیا تو اب بات ہی ختم ہو گئی. تو امت کو یہ پیغام مل گیا. اب بھی اگر میرا اس کے ساتھ چونکہ کاروباری مراسم ہیں، میرے اس کے ساتھ خاندانی تعلقات ہیں، یہ میری بیٹی کے سسرال میں سے ہے، تو سسرال کا کیا لینا دینا؟ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے دوستوں. اللہ تبارک و تعالی اس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَاتُوا، کیونکہ انہوں نے اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ اسی حالت میں مر گئے. وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ فاسق ہیں. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کا مال اور ان کی اولاد اے محبوب آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے کہ ان کے پاس اتنے اموال اور اتنی اولادیں ہیں، تو آپ تعجب میں نہ رہیے.
انما یرید اللہ ان یعذبہم فی الدنیا، بات تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں دنیا میں عذاب دے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے تو اس حالت میں کہ وہ حالت کفر میں ہوں۔ رب بھی یہ چاہتا ہے کہ جو میرے محبوب کے دشمن ہیں، اس کے دین کے دشمن ہیں، انہیں موت آئے تو حالت کفر میں آئے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہو اے محبوب آپ پر، اس میں یہ لکھا ہو کہ ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد پر نکلو، اس سورت کے اندر اس بات کا ذکر ہو کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول کے ساتھ جہاد پر نکلو، تو اب استأذنک اولو الطول منہم، تو جو قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اے محبوب یہ آپ کے پاس آ کر اب آپ سے رخصت مانگیں گے کہ ہم تو جہاد میں جا ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس قدرت اور طاقت ہی نہیں ہے، تو اے محبوب یہ آپ کے پاس آ کر قدرت رکھتے ہوئے یہ بات کریں گے کہ ہمارے پاس قدرت نہیں ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ذرنا، آپ ہمیں چھوڑ دیجئے، آپ ہمیں رخصت عطا کر دیجئے، نکم مع القاعدین، کہ ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ منافقین کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد پر نہیں جاتے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا ان کے لیے فیصلہ کر دیا، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، ان منافقین کو یہی بات پسند آئی نا کہ وہ پیچھے بیٹھے رہ جانے والی عورتیں، جو گھروں میں بیٹھی رہنے والی عورتیں ہیں، یہ ان کی طرح گھروں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، انہیں یہ بات پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو دراصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ جب جس کے دل پر اللہ مہر لگا دے، جس کے دل کو رب ذوالجلال بند کر دے، تو اب وہ کیسے ہدایت کا نور حاصل کر سکتا ہے؟ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو اب وہ کچھ نہیں سمجھتے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کہ جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے آئے ہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ جس غزوے میں جائیں گے رب کی تائید اور مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ تو جب اللہ کے رسول ہیں، تائید آئے گی، مدد آئے گی، دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں جاتے۔ تو کہا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، ایک طرف تو منافقین ہیں، ہاں، لیکن دوسری طرف رسول اور وہ جو ان پر ایمان لانے والے مومنین ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے خوب بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ جو لوگ ہیں جو فلاح یعنی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو دوستوں اس بات پر ذرا غور کیجئے گا کہ ایمان لانے کے بعد ایک دوسرا درجہ جہاد کا بھی ہے۔ آج کیا ہے، جہاد کا کانسیپٹ اس امت سے بہت تیزی کے ساتھ دور کیا جا رہا ہے۔ اس امت کو یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ اسلام بہت آسان دین ہے، اسلام کے اندر امن، سلامتی، عافیت ہی ہے۔ تو دوستوں یہ سراسر اسلام کی تشریح کے خلاف ہے۔ اگر اسلام کے اندر صرف امن، سلامتی، کوئی آزمائش نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی قربانی نہیں، تو آپ مجھے بتائیے جتنے بھی غزوات ہوئے ان سب میں کیا صحابہ کرام علیہم رضوان شہید نہیں ہوئے؟ ان کی جانوں کے ٹکڑے نہیں کیے گئے؟
حتیٰ کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کفار نے حملہ کیا، غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. تو کیا اسلام اتنا امن عافیت والا دین ہے کہ کوئی آزمائش ہی نہیں اترتی؟ تو دوستو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. اسلام کا دراصل نام ہی آزمائش ہے. اسلام کی ابتدا ہی آزمائش سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی آزمائش پر ہی ہے. تو دوستوں اس آزمائش کے لیے قرآن نے کہا نا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے صرف یہی سمجھ رکھا ہے کہ تم ایمان لاؤ گے اور تم پر پھر کوئی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. ایمان لاؤ گے تو آزمائش کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے. کیوں آزمائش کی جاتی ہے؟ تاکہ اللہ سچے اور کھوٹے میں فرق کر دے کہ کون ایسا ہے کہ جب وقت پڑے حضور کی عزت و ناموس پر، کون سے ایسے لوگ ہیں جو حضور کی عزت اور میرے دین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کون ہیں جو ہر وقت دین کا تو کھاتے ہیں، دیندار بن کر پیسے وصول کرتے ہیں، دین کا کھاتے ہیں، لیکن وقت آتا ہے تو دین کو پیٹھ دے کر بھاگ جاتے ہیں. اور پھر جو حضور کے غلام میدان عمل میں ہیں انہیں بھی برا سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان منافقین سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ان کی منافقت کو لوگوں پر واضح فرمائے. آگے فرمایا، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اللہ تبارک و تعالی نے ان حضور کے غلاموں کے لیے باغات تیار رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. کامیابی ہے یہی کہ بندہ مرنے کے بعد اسے جنت مل جائے، اور یہ کامیابی ملتی ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر اپنے آپ کو پیش کرنے سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے اور حضور کے عزت و ناموس پر اپنا سب کچھ عملاً قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اگلے رکوع کا آغاز ہے. اب بھی منافقین کی منافقت کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے. وجاء المعذرون من الاعراب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس کچھ ایسے منافقین بھی آئیں گے کہ جو دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ہیں منافقین. یہ بھی اب آپ کے پاس آ کر اپنا عذر لے کر پہنچ جائیں گے اور کہیں گے لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، آ کر وہ بھی آپ سے رخصت اجازت طلب کریں گے کہ انہیں بھی رخصت دے دی جائے. وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ بھی آپ کے پاس آئیں گے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی، وہ بھی آپ سے آ کر یہ اجازت طلب کریں گے کہ ہم بھی یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور جہاد پر نہیں جاتے. جو دیہاتی منافقین تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عامر بن طفیل کا ایک قبیلہ تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر یہ کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد پر جاتے ہیں تو ہمارا اپنا قبیلہ برابر والے قبیلوں سے محفوظ نہیں رہے گا. جب ہمارے مرد جہاد پر جائیں گے تو برابر والے قبیلہ طے کے لوگ ہماری عورتوں اور بچوں پر حملہ کر دیں گے تو ہمارا قبیلہ غیر محفوظ ہے، تو آپ ہمیں اجازت دیجیے.
ان کا یہ عذر دراصل باطل عذر تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو حالات کا مکمل معلوم تھا کہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے عذر میں کوئی اصلیت اور کوئی اصل نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ اب ایسے ایسے لوگ اے محبوب آپ کے پاس آ کر اجازت طلب کریں گے، سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان قریب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تبارک و تعالی انہیں دردناک عذاب پہنچائے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے ساتھ وقت پر کھڑے نہ ہوئے تو رب بھی پھر انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ لیس علی الضعفاء، پچھلی آیت میں تو ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جن کے پاس عذر بھی باطل تھا، اس عذر کی کوئی اپنی حیثیت نہیں تھی، لیکن اب جن کے پاس واقعتاً عذر موجود ہے اور ان کا عذر سچا عذر ہے تو اب ان کا ذکر کیا گیا۔ لیس علی الضعفاء، جہاد پر جانے کے لیے جو کمزور ہیں انہیں اجازت ہے کہ وہ نہ جائیں۔ ان کمزوروں پر جانے کے معاملے میں کوئی حرج نہیں، وہ چاہیں تو اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ ان کمزوروں سے مراد وہ کمزور بوڑھے بزرگ ہیں کہ جو چلنے پھرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یا چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، انہیں اجازت ہے۔ ولا علی المرضى، اور نہ ہی مریضوں پر کسی قسم کا کوئی حرج ہے۔ مریضوں کو بھی جہاد میں نہ جانے کی رخصت دی گئی کہ یہ مریض ہیں، کمزور ہیں، انہیں بھی جہاد میں جانے کی اجازت نہیں۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور ان لوگوں کو بھی جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور ان کے عذر کو بھی قبول کر لیا گیا کہ جو اپنے پاس سامان سفر نہیں رکھتے، کہ جن کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے، کوئی سواری نہیں ہے، کیسے اتنے دور اس بڑے جہاد میں جائیں؟ تو جب حالات کے لیے، معاملات کے لیے سامان سفر نہیں ہے، سواری نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کب؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوں، سچے دل سے دین اسلام کے حامل تو ہوں، دل میں ان کی کڑن ہو، ایک لگن ہو کہ آج اسلام کو آزمائش آئی ہے، وقت آیا ہے، تو دل میں یہ کیفیت تو ہو کہ کاش اللہ مجھے مال دیتا تو میں واقعتاً رسول اللہ کے دین پر خرچ کرتا۔ تو ایک دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، اور اس کا معاملہ صرف رب کو معلوم ہے کہ دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے۔ تو اسی لیے یہی عذر تو منافقین نے بھی پیش کیا کہ ہمارے گھر بار محفوظ نہیں ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، لیکن رب جانتا ہے کہ یہ ہیں ہی منافقین، یہ تو ویسے ہی جہاد میں نہیں جانا چاہتے، تو یہ عذر لا رہے ہیں۔ لیکن جن کے پاس سچا عذر ہے، دل میں ان کے کوڑن ہے کہ ہمارے پاس بھی سامان سفر ہوتا تو ہم بھی رسول اللہ کے دین کی مدد کرتے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ہی فرمایا، یہ سارے واقعات اور منافقین کی جتنے بھی عیوب بیان کیے جا رہے ہیں، یہ سارے غزوہ تبوک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہا کہ اے صحابہ، تم جہاں یہاں پر جتنی بھی تکلیفیں برداشت کر رہے ہو، تم یہ وادیاں طے کر رہے ہو، یہ سفر کر رہے ہو، یہ منازل طے کر رہے ہو، قربانیاں طے کر رہے ہو، ان تمام معاملات میں کچھ ایسے لوگ بھی تمہارے ساتھ موجود ہیں جو بظاہر تو موجود نہیں ہیں، لیکن وہ ثواب میں تمہارے ساتھ ذرہ برابر بھی پورے ثواب میں تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی وہ کیسے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تو ہیں وہ مدینہ منورہ میں، لیکن ثواب میں وہ تمہارے برابر میں ہیں۔
تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ما علی المحسنین من سبیل، جو صحیح معنوں میں نیکی کرنے والے ہیں ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے اوپر پکڑ نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ گناہوں کو بخشنے والا خوب مہربان ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جب وہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ سے سواری طلب کریں کہ آپ ہمیں کوئی سواری عطا کر دیجئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں. قلتا، تو آپ کہتے ہیں لا اجد ما احملکم علیہ، میں اس سواری کو تمہارے لیے نہیں پاتا کہ جس پر میں تمہیں سوار کروں. کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں سواری عطا کیجئے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں ایسی سواری نہیں پاتا کہ جس پر میں تمہیں سوار کروں. ذرا الفاظ قرآنی پر غور کیجئے گا. لا اجید ما احملکم علیہ، کہا کہ میں ایسی سواری نہیں پاتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا، یہ مطلب نہیں. کہا کہ میں ایسی سواری نہیں پاتا کہ وہ سواری تمہارے قابل ہو اور تم اس سواری پر بیٹھ کر اس جہاد میں جاؤ. اور سواریاں تو بہت ہیں لیکن وہ تمہارے قابل نہیں ہیں. تو اللہ کے محبوب کے پاس ہر چیز ہے لیکن وہ بندے کو اس کے حساب سے عطا فرماتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ اس آیت مبارکہ سے جو بد مذہب ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی نفی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کے پاس سواری ہوتی تو حضور دے دیتے. کیا کہتے ہیں کہ اگر حضور کے پاس سواری ہوتی تو صحابہ کو دے دیتے، حضور کے پاس تو اپنے پاس نہیں تو وہ کیا ان کو دیں گے؟ العیاذ باللہ. لیکن اب اس بات کو آپ سمجھیے کہ ترجمہ کیا ہے کہ میں ایسی سواری نہیں پاتا جو تمہارے قابل ہو. تمہارے قابل وہ جب سواری ہی نہیں تو تمہیں نہیں دی جائے گی. ہاں، جن کے قابل سواریاں ہیں انہیں وہ دی جائے گی. تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے یہ غلط مفہوم نکالنا یہ کسی مومن کا طریقہ نہیں ہے. مومن کی تو بس ایک ہی اس کے ذہن پر بات سوار رہتی ہے کہ کوئی ایک ایسی آیت مل جائے جس سے میں رسول اللہ کی شان کو بیان کر دوں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھ کر کہا کہ تمہارے لیے میں ایسی سواری نہیں پاتا کہ جس پر میں تمہارے کو سوار کروں، تو دل سے تو رسول اللہ کے ساتھ تھے نا، سچے صحابی تھے، حضور کے سچے وفادار غلام تھے. تو ان کی کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے. تولوا، وہ پھر گئے. کس طرح؟ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، کہ جب وہ دربار رسالت سے باہر نکلے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے کہ اے رب تو ہمیں مال عطا فرماتا تو ہم بھی تیرے محبوب کے دین کی مدد کرتے. کتنی دل کی ایک لگن ہے، تڑپ ہے. جن کے پاس نہیں ہے انہیں دل سے یہ تڑپ ہے کہ ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم حضور کے غلاموں پر خرچ کرتے. لیکن جن کے پاس مال ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے معاملے پر غداری کریں اور حضور کے دین پر جب وقت آزمائش آئے تو ساتھ نہ دیں. تو آپ دل سے بتائیے گا کیا قرآن ان لوگوں کو منافق نہیں کہتا؟ یہ پورے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ سے واضح بات ثابت ہوتی ہے کہ قدرت ہوتے ہوئے استأذنک اولو الطول منہم، ابھی یہ آیت گزری ہے،
طاقت ہوتے ہوئے بھی یہ منافق آپ سے آ کر اجازت طلب کر رہے ہیں، طاقت ہوتے ہوئے بھی جو جہاد میں نہ جائے اسی کا نام تو منافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو منافقین کی ہر منافقت سے محفوظ فرمائے۔ تو جب وہ دربار رسالت سے نکلے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کس بات پر؟ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ کاش کہ وہ مال پاتے، ان کے پاس مال ہوتا تو وہ بھی دین پر خرچ کرتے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، بات تو یہی ہے کہ مواخذہ انہی لوگوں پر ہوگا کہ جو آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں اور وہم اغنیاء، اور ان کے پاس مال بھی ہے۔ مواخذہ ان کا ضرور ہوگا کہ جن کے پاس مال بھی ہے پھر بھی وہ آپ سے آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہاد میں نہیں جانا، تو انہی کا مواخذہ ہوگا۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ اس بات پر خوش ہو گئے کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ حضور کے غلام حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے دھرنے میں پہنچ گئے، شہادتیں بھی ہو گئیں، کتنی تکلیفوں سے برداشت کرنے کے بعد وہ اپنے منزل تک پہنچ رہے ہیں، لیکن یہ منافقین اپنے گھروں میں بیٹھ کر، عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر گھروں میں بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ تو سن لو، یہ رب کا فرمان سنا رہا ہوں، اپنی بات نہیں۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو اب اللہ ان منافقین کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ جب رب ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پھر وہ کچھ نہیں جانتے۔ اب جب منافقین کے دلوں پر مہر لگ گئی تو اب وہ کچھ نہیں جانتے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے محبوب جب آپ غزوہ تبوک کے بعد آئیں گے تو یہ منافقین آپ کے پاس عذر لے کر آ جائیں گے کہ ہمارا یہ عذر تھا، ہم اس عذر کی وجہ سے نہیں آئے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا تعتذروا، عذر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لن نؤمن لکم، ہم تمہارے کسی عذر کو بھی قبول نہیں کریں گے، ہم تمہارے کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کہ بے شک اللہ نے تمہاری خبریں ہمیں پہلے ہی بتا دی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقین کی ایک ایک حالت کا علم عطا فرما دیا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تو ضرور اللہ اور اس کے رسول تمہارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو چھپی ہوئی چیز کو، والشہادہ، اور ظاہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ خبر دے گا تمہیں اس چیز کی جو تم عمل کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، اے محبوب جب تم غزوہ تبوک کے بعد دوبارہ مدینہ منورہ جاؤ گے تو یہ منافقین تمہارے پاس بڑی بڑی اللہ کی قسمیں لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ انہیں درگزر کر دیجئے، آپ ان کے عذر کو قبول کر لیجئے۔ اپنے عذر کو قبول کروانے کے لیے اللہ کی قسمیں بھی کھائیں گے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو اے محبوب آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، یہ پکے منافق ہیں، جیسے ہی یہ قسمیں کھا کر آپ کے پاس آئیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ نے ان سے اپنا چہرہ انور پھیر لینا ہے، آپ ان سے اعراض کیجئے، یہ آپ کی باتوں میں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ انہم رجسن، کیونکہ یہ منافقین ناپاک ہیں، ان کے اعمال بھی ناپاک ہیں، ان کے باطن میں خبث بھر چکا ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ اس دنیا میں
دین کے خلاف کرتے تھے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، اے محبوب یہ آپ کے پاس اتنی قسمیں کھائیں گے. کیوں کھائیں گے؟ تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. کسی طرح بس یہ آپ کو راضی کرنے کی کوششیں کریں گے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل یہ بڑا نرم دل ہے. آپ کی یہ چاہت ہے کہ منافقین کو معاف کر دیا جائے، تو مگر چونکہ یہ اللہ رسول کے دین کے دشمن ہیں، رب اپنے محبوب کو پہلے ہی بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح قسمیں اٹھا کر آئیں گے کہ وہ آپ کو راضی کر لیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اللہ اپنے محبوب سے کیا کہہ رہا ہے؟ غور کیجئے. اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ یہ منافقین تو آ کر آپ کو راضی کرنے کی کوششیں کریں گے، بس اگر آپ راضی ہو بھی گئے نا، اے محبوب آپ ان منافقین سے راضی ہو بھی گئے، تو چونکہ یہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کے دین کے دشمن ہیں، جو میرے محبوب کا دشمن ہو جائے، رب کا حکم ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو پس بے شک اللہ ان فاسق قوم سے پھر بھی راضی نہیں ہوگا. آپ راضی ہو بھی جائیں تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، چونکہ یہ آپ کے دین کے دشمن ہیں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، جو دیہات میں رہنے والے منافقین ہیں وہ کفر اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور جو یہ منافقین دیہات میں رہتے ہیں یہ اسی قابل ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے وہ اس کو نہ جانیں. یہ اسی قابل ہیں، چونکہ ویسے ہی یہ دیہات میں رہتے ہیں، شہر مدینہ میں تو ویسے ہی کم آتے ہیں، تو انہیں تو ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات نازل ہو رہے ہیں ان کی تو ویسے ہی انہیں خبر نہیں ہے. تو کہا کہ یہ اسی قابل ہیں کہ انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کی خبر نہ ہو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور کچھ دیہاتی منافق ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں راہ میں مال خرچ بھی کرتے ہیں. کچھ منافق جو مال خرچ بھی کرتے ہیں وہ اسے تاوان سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جان کا صدقہ ہم نے نکالا ہے، اسے تاوان سمجھتے ہیں، اپنے کسی برے عمل کا صدقہ سمجھ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور اے مسلمانوں تم پر مصیبتیں آنے کے انتظار میں یہ منافقین ہمیشہ لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح بھی زمانہ پھرے اور مسلمانوں کو تکلیفیں آ جائیں. یہ تو منافقین کی دل کی چاہت ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے علیہم دائرۃ السوء، زمانے کی جو بری گردش ہے، اس بری گردش یہ انہی پر ہو. یہ مسلمانوں کے ساتھ برا چاہتے ہیں، رب انہی کے ساتھ، زمانے کے ساتھ انہی کا برا کر دے گا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. ہاں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض دیہات میں رہنے والے ایسے حضور کے غلام بھی ہیں جو منافق نہیں ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، منافق جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا اسے تاوان سمجھتا تھا، اور یہ سچے مومن اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں اسے رب کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. صرف قرب کا ذریعہ رب کی بارگاہ میں نہیں، وصلوات الرسول، اور رسول اللہ سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو مومنین کا یہی طریقہ ہے کہ جب وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو کیوں خرچ کرتا ہے؟ تاکہ رب کا قرب مل جائے اور حضور کی نگاہ کرم ہو جائے.
الا انہا قربۃ لہم، ہاں سن لو اے سننے والوں، اللہ کی راہ میں جو سچے دل سے خرچ کرتا ہے، یہ خرچ کرنا یقیناً رب کی بارگاہ میں انہیں اور قریب کر دیتا ہے، یہ ان کے لیے اور مزید قرب کا ذریعہ ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ گناہوں کو بخشنے والا، خوب رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے درس میں جتنی بھی منافقین کی صفتیں، ان کی چالاکیاں، ان کی دو نمبریاں بیان کی گئی، رب کریم ہمیں ہماری نسلوں کو منافقین کی منافقت سے محفوظ فرمائے۔ ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے رب کریم، آج کے دن کی برکتیں ہم تمام کو عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم تمام پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ اے رب کریم، ہمیں اپنی نسبتوں کو ہمیشہ اپنے پیر اور اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، حاضرین کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق حلال میں وسعتیں برکتیں نازل فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہم تمام کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے والہانہ عشق، حضور سے محبت اور وفاداری نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، حضور کی عزت و ناموس پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا عملی جذبہ اور عملی میدان میں صحیح معنوں میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جو بیمار ہیں انہیں لعاب دہن اقدس کے صدقے مکمل شفا عطا فرما۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ہر آن، ہر لمحے، ہر سیکنڈ کامیابی عطا فرما۔ آنے والے دن میں جو امیر المجاہدین کا عرس ہو رہا ہے، اس میں ہمیں شرکت کی توفیق اور اس عرس کو عالم اسلام کا تاریخی اور سب سے بڑا عرس ہو، ایسی برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری اس محفل کو قبول فرما۔ اس کا ثواب حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام ازواج مطہرات، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام اولیاء کرام، بالخصوص سلطان الاولیاء، شہنشاہ بغداد، پیران پیر دستگیر، ہمیں ٹھوکروں سے بچانے والے، ہماری لاج رکھنے والے، ہماری دستگیری فرمانے والے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، صدقہ حضور غوث اعظم کا ہم تمام کو بھی غیرت ایمانی نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، آج تک جتنے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات آئے، بالخصوص میرے پیر و مرشد مفتی اختر رضا خان، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حاضرین کے اہل و عیال میں سے جتنے بھی مرحومین اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، میرے والد، دادا، نانا، ماموں، پھپھیاں، پھپھا، اور ہمارے خاندان میں سے جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، ددیال و ننیال میں اوپری نسل تک، تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ ہمارے دار نور حمزہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔
تمام اساتذہ کرام کا سایہ شفقت دراز فرما، والدہ والدین کے ادب ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع میں ہدایت پہ لاکھوں، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے ساتھ مل کر لبیک پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ ہمارے اس لبیک کو قبول فرما، اور ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بار بار مکہ مدینہ کی زیارت کرا۔ یا الہی دے شہادت حج کی ہم کو بار بار، بار بار میٹھے مدینے کا بھی ہو دیدار عطا، دیدار عطا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔